بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں لاسٹ ایئر ٹرین گریجویٹ ٹیچر میل کا ٹیسٹ ہوا تھا۔ کل ہم نے ٹی جی ٹی فیمیل کا پیپر سولو کیا تھا، کل سے مراد پرسوں، جو پچھلی ہم نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے یوٹیوب پہ بھی، اور لائیو سیشن جس پہ لیا تھا وہ ٹی جی ٹی فیمیل کا تھا۔ یہ جو میل کا پیپر تھا یہ اس سے ڈیفیکلٹ تھا، اس میں کامن چیزیں اتنی زیادہ نہیں تھیں، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا کمپیریٹیولی جو پہلے پیپر فیمیل کا ہوا تھا اس سے۔ تو چونکہ اس کا اور آپ کا ایس ایس ٹی ایف پی ایس سی کا سلیبس بالکل آئیڈینٹیکل ہے، سملر ہے، تو اس لیے آپ کا پیپر بھی ان میں سے کافی سارے کویسچن ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں، نہیں تو پیٹرنس بالکل یہی ہوگا۔ بہت سارے کویسچن ریپیٹ ہوں گے یا ریپیٹ نہیں ہوں گے ایز اٹ از، تو ان ایریاز سے کویسچن ہوں گے، جیسے کل سے مراد پچھلی ویڈیو میں نے بتایا آپ لوگوں کو جین پیاجے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری، تو پچھلے پیپر میں تھیوری کے فاؤنڈر کا نام پوچھا گیا تھا، تو اس پیپر میں یا آپ کے پیپر میں اس کی پہلی کسی سٹیج کے بارے میں، اس کی ایج کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایریاز ریپیٹڈلی پیپر میں آ رہے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ پیڈاگوجی پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انگلش پہ آئیں گے۔ 80 مارکس اس کا بھی پیڈاگوجی ہے، 20 انگلش ہے۔ اب لاسٹ پیپر میں مینجمنٹ سے ریلیٹڈ 3-4 کویسچن تھے، اس میں تھوڑے سے زیادہ تھے۔ دا مینجمنٹ از ٹو گیٹ دا ورک ڈن ویل ان ٹائم۔ ایک ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن، ایک ہوتی ہے مینجمنٹ۔ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے پالیسی بنانا، ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا کہ یہ چیزیں آپ ایک ایڈمنسٹریشن کو چاہیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ اس ایڈمنسٹریشن کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتی ہے اور وہ کام عملاً کراتی بھی ہے۔ تو مینجمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ورک ڈن، جو بھی اسائنمنٹ ایڈمنسٹریشن جو چیز فائنل کرتی ہے اس کو مینجمنٹ اس کام کو ویل ان ٹائم اوکے کراتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈ ماسٹر از لیگلی ناؤن ایز کالڈ ایز پرنسپل، ہیڈ ٹیچر، ایڈمنسٹریٹر۔ اب لیگل سے مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، ایک اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا ہے، ہیڈ ٹیچر بھی ہوتا ہے، پرنسپل بھی ہو سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹر، تو یہ تینوں آپشن ہیں۔ تو ایڈمنسٹریٹر ہم کیوں چوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات لیگلی کی جا رہی ہے۔ اسکول کے اندر یاد رکھیے گا، ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہے، ایڈمنسٹریشن ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے۔ ایک عام سی ایک مثال لے لیتے ہیں، پنجاب کے اندر 2 ویک اسکول آف رہے ہیں، کس کا ڈیسیجن تھا؟ ایڈمنسٹریشن کا۔ ٹاپ پہ بیٹھی جن لوگوں نے ایڈمنسٹریشن کا چیپٹر پڑھا ہے، پہلا لیکچر انہی ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کے اوپر تھا، تو ان کو پتہ ہوگا، باقی پڑھ لیں گے انشاءاللہ جلدی۔ تو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ڈیسیجن میکنگ کی، وہ ایڈمنسٹریشن ہے۔ مینجمنٹ میں نے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہاں پہ جو میرے اس میں پریمیسز میں آتی ہیں جتنے پرائیویٹ اسکول، وہ میں نے سارے کلوز کروائے۔ اسی طرح ہر ایک آفیسر نے جس کی جورسڈکشن میں جو پرائیویٹ ادارے تھے جو اوپن تھے پہلے دن، وہ ہم نے کلوز کروائے۔ تو ہمارا کام کیا تھا؟ مینجمنٹ، ٹھیک ہے، ویل ان ٹائم ہم نے کام کیا۔ تو ڈیسیجن میکنگ کس کا کام ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا۔ تو لیگلی کوئی اور اسکول کے اندر ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے۔ جاب اسپیسیفیکیشن مین ڈسکرپشن آف دا جابس۔ آپ دیکھیں جاب کی اسپیسیفیکیشن سے کیا مراد ہے؟ آپ ایس ایس ٹی ہیں، آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی، آپ کا اسٹیشن کون سا ہوگا، آپ ٹرانسفر کب کروا سکیں گے، آپ کی لیوز کتنی ہوں گی، یہ آپ نے کتنے ٹائم کتنے پیریڈ ایک دن میں پڑھانے ہوں گے، رزلٹ کی رسپانسبلٹی کتنی آپ تک ہوگی، یہ کیا کہلاتی ہے؟ جاب ڈسکرپشن، ٹھیک ہے۔ اسی کا دوسرا نام جاب اسپیسیفیکیشن ہے۔ دا ایڈمنسٹریٹر از سکسیزفل ان امپوزنگ آنیسٹی آن ہز امپلائیز۔ دیکھیں یہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹر سکسیزفل ہوتا ہے اپنے ڈو اور ڈائی یا آنیسٹی۔ اب دیکھیں آنیسٹی کی بات ہم کر سکتے ہیں، ڈو اور ڈائی والی کنڈیشن ہر جگہ تو نہیں ہو سکتی،
تو یعنی ایڈمنسٹریٹر اس طرح سے اپنی ٹیم کو لے کے چلتا ہے کہ ہر بندہ ڈیوٹی فل ہو جاتا ہے، اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے۔ 25 دا ڈومیننٹ پرنسپل از آلویز اے گڈ. اب دیکھیں جو ڈومیننٹ پرنسپل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کمانڈر ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، نن. تو دیکھیں کمانڈر جو سختی سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر تو صاف ظاہر ہے پرنسپل ٹیچر تو ہوتا ہے بٹ اپنے ٹیچرز کا ٹیچر نہیں ہوتا ہے ایٹ لیسٹ. تو کوآرڈینیٹر جو ہر معاملات میں ان کو لے کے چلتا ہے، اس پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہ اعتماد کرتے ہیں. تو ڈومیننٹ پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا کوآرڈینیٹر بھی ہوتا ہے. ورک از نیور ڈن سکسیزفلی ویئر ون از ان فیئر. جب کوئی ٹیچر خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو صاف ظاہر وہاں پہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے گا. ٹیچر ٹینڈ ٹو ڈو بیٹر ان ٹائم لمٹس. دیکھیں ایک بندے کو آپ کیا کرتے ہیں، ٹائم لمٹ دے دیتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی پرفارمنس صاف ظاہر ہے بہتر کرے گا. یہ تھوڑا سا مشکل پیپر تھا، تھوڑا سا نارمل جو پیپر ہوتے ہیں ایف پی ایس سی کے اس سے ہٹ کے تھا. تو نیکسٹ ہے مینجمنٹ از دا بیسک فنکشن آف اسکول لیڈرشپ، ڈیوٹی، سائبرنیٹکس، ٹائم. تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بیسک فنکشن ہوتا ہے کسی بھی مینجمنٹ کا، ٹھیک ہے، کہ ان ٹائم آپ کام کریں. پہلا بھی یہی تھا، اگر آپ کویسچن دیکھیں، مینجمنٹ is to get the work done well in time. یہ دیکھیں تو اس سے ملتی جلتی یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ پوچھی گئی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ از دا بیسک فنکشن آف اسکول لیڈرشپ. کریکولم مسٹ بی ڈیولپ ٹو سی دا نیڈز آف سوسائٹی. یہ کریکولم کے چیپٹر میں نے آپ کو بتایا. جی جی کویسچن اور آپشن پورے نظر نہیں آ رہے، مطلب جو آنسر ہے نا وہ سائبرنیٹکس ہے. سوری کیا کہہ رہی ہیں سر؟ یہ بک جو میرے پاس ہے آبجیکٹیو کی، اس کو جو 28 نمبر کا ہاں اس کو چھوڑے جو میں کرا رہا ہوں نا یہ کرے نا، اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے، تو یہ اس میں مسٹیک نہیں ہے. ہاں اس کو ٹائم مینجمنٹ کر لیں، ٹائم مینجمنٹ کر لیں، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے سر. سائبرنیٹک ہوتا کیا ہے یہ بھی بتا دیں پلیز. 30 کویسچن نمبر. جی سر پیج پورا نظر پیج اچھا چلے میں دوبارہ ڈسپلے کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. اور 26 کے نا نظر نہیں آ رہے. چلے میں نے بتا دیے نا، وہ تو میں نے آپ کو بتا نہیں دیے. میں نے آپ کو پیپر گروپ میں اسی لیے بھیجا تھا کہ اس طرح کے اگر ایشوز ہوں تو وہ پھر آپ گروپ سے بھی جو ہے نا اس کو دیکھ سکتے ہیں. سر ایم سی کیو 25 میں آپشن کمانڈنگ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ڈومینیٹنگ پرنسپل ہے. ہاں ڈومیننٹ کا مطلب یہاں پہ ایک تو ہوتا ہے نا وہ آٹوکریٹک وے میں ڈومیننٹ ہونا، ٹھیک ہے. ڈومیننٹ تو اوبویسلی ایک جو بھی ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پوچھا گیا ہے از آلویز اے گڈ کوآرڈینیٹر. اب ڈومیننٹ بھی ہو اور اچھا کوآرڈینیٹر بھی ہو. اب جو ڈومیننٹ ہے تو یہ کمانڈنگ کی ویسے ہی خصوصیت ہوتی ہے کہ کمانڈر جو بھی ہوتا ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک اچھا ڈومیننٹ پرنسپل کون سا ہوگا؟ جو اچھا کوآرڈینیٹر بھی ہے، جو سب کو لے کے چلتا ہے ساتھ. سائبرنیٹکس کا کسی نے پوچھا تھا کہ واٹ از سائبرنیٹکس. سائبرنیٹکس بیسیکلی یہ ڈفرینٹ جو ٹائپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے اندر، فیڈ بیک، کمیونیکیشن، کنٹرول، ایگزیکیوشن، یہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ 4-5 چیزوں کو ملا کے سائبرنیٹکس بولا جاتا ہے. کریکولم مسٹ بی ڈیولپ ٹو سی دا نیڈز آف سوسائٹی. یہ میں نے کریکولم کے چیپٹر میں بھی بتایا تھا. بلینک مسٹ بی دا کور سبجیکٹ آف آور سلیبس. فلاسفی، اسلامک اسٹڈیز. اسلامک اسٹڈی جو ہے ہمارے اگر بات کی جائے فزیولوجی اور اسلامک اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی جو ہمارے اس کا سلیبس کا جو ہے وہ کور سبجیکٹ ہے، یہ لازمی ہوتا ہے. فزیولوجی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے.
بائی بلینک از مین ٹو پری ڈیٹرمن ہو ول ڈو, وین ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو. یہ پلاننگ کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ کی ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے کہ فور کاسٹ کرنا کسی چیز کو, ہو ول ڈو, وین اٹ ول بی ڈن, ہاؤ اٹ ول بی ڈن. تو یہ پلاننگ کی ڈیفینیشن ہے. تو اس کا جواب نن درست تھا, تو پلاننگ از کریکٹ آنسر. 32 دا بیہیویئر اینڈ دا, یہ جو سوال آپ دیکھ رہے ہیں نا اور ان کے جو آنسر دیکھ رہے ہیں یہ FPSC کے کی کے اکارڈنگ ہے. 32 the behavior and the conduct according to school norms and values is known as discipline. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں ہم کلاس میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے نا, وہ بنایا جاتا ہے, نظم و نسق, تو اس کے اکارڈنگ کسی بچے کا کنڈکٹ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسپلن کو اس نے جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے, تو اس لیے اس کے خلاف, بچے کے خلاف ہم لکھ رہے ہیں, اس کے پیرنٹس کو بلا رہے ہیں, تو یہ ڈسپلن ہوتا ہے. دا رول آف ہیڈ ماسٹر از سپروائزر, لیڈر, کنٹرولر. سپروائزر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے, لیڈر بھی ہوتا ہے کہ ان کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے ٹوورڈز دیئر گولز, اور کنٹرولر ان کی ایکٹیویٹیز پہ چیک بھی رکھ رہا ہوتا ہے. آل آف دیز از کریکٹ آنسر. 34 سیکنگ الٹرنیٹیو از اے فنکشن آف. اب دیکھیں ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, تو ڈیسیجن میکنگ کا جو لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ فائنڈنگ آؤٹ دا بیسٹ الٹرنیٹیو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیسیجن میکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک اویلیبل آپشنز میں سے ایک الٹرنیٹیو کو, ایک آپشن کو چوز کرتے ہیں, تو اس کا جواب بھی نن تھا, تو ڈیسیجن میکنگ اس کا درست جواب ہے. ڈائریکٹنگ مسٹ بی کنسسٹنٹ ود آرگنائزیشنل پالیسیز, نیچر آف دا امپلائی اینڈ جاب ڈسکرپشن. تو یعنی جو ڈائریکشن ہم اپنے اسٹاف کو دے رہے ہیں وہ آپ کے اسکول کی پالیسی, آپ کے امپلائیز کی نیچر اور ان کی جاب ڈیوٹیز کے اکارڈنگ ہونی چاہیے. آل آف دیز از کریکٹ. ڈیٹیل کنٹینٹ آف دا سبجیکٹ از ناؤن ایز کورس. یہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ یہ سوال کریکولم, سلیبس اور کورس میں سے لازمی آتا ہے. وی may learn while sitting with parents all alone. ہم جو ہے وہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے بھی لرن کر سکتے ہیں اور اکیلے بیٹھ کے بھی ہماری لرننگ ہو سکتی ہے. بعض اوقات آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا اچانک, تو کوئی بات آپ سوچتی ہیں اور کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے, بعض اوقات آپ اسمائل کر دیتے ہیں اور بعض اوقات آپ حیران ہوتی ہیں, او ہو یار مجھے اس کا نا ایسے نہیں ایسے جواب دینا چاہیے تھا. یہ بھی آپ کی ایک لرننگ ہوتی ہے. بالکل اکیلے آپ نہ کسی سے بات کر رہے ہیں, نہ کوئی آپ سے بات کر رہے ہیں, نہ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں, نہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نہ اخبار پڑھ رہے ہیں, اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. دس از آلسو اے فارم آف لرننگ. اچھا, یہ فارمل, انفارمل اور نان فارمل میں کون سی ٹائپ ہوگی, یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو؟ شاباش. اٹس انفارمل سر. ہاں جی, انفارمل, ویل ڈن. ٹو انٹرپریٹ فرام دا ٹیکسٹ از. آپ دیکھیں کسی ٹیکسٹ سے انٹرپریٹیشن, ٹھیک ہے, ہاں, اب ایکسپلین کرنا, وضاحت کرنا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھنا, کمپریہینشن ہے. ٹھیک ہے, ٹو انٹرپریٹ فرام دا ٹیکسٹ از کمپریہینشن. کسی پیراگراف کو سمجھ لینا, اس کی وضاحت کر سکنا, اس کو سادہ لفظوں میں بیان کر لینا, یہ کمپریہینشن کہلاتا ہے. یہ کگنیٹو ڈومین کا سیکنڈ لیول ہے جو کل آپ کو پڑھائی ہے میں نے. دا ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ میں بی مور کنٹرولڈ ود. ایلیمنٹری اسکول کے پیرنٹس جو اسٹوڈنٹ جو بچے بڑے ہوتے ہیں, تو سادہ پرائمری سے تو یہ بڑے ہوتے ہیں, تو ان کو کیسے آپ بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کارپورل پنشمنٹ یا پیرنٹس سے؟ پیرنٹس سے. یہ بچے والدین سے ڈرتے ہیں اس ایج میں, تو ایلیمنٹری اسٹوڈنٹس میں بی مور کنٹرولڈ ود پیرنٹس. MCQs must not be imposed upon. آپ دیکھیں پرائمری کے بچے کو آپ امپوز نہ کریں تو بہتر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیول پہ ان بچوں کا وہ نہیں ہوتا اتنا, آپ کہہ لیں کہ کگنیٹیو ایبلٹیز اتنی ڈیولپڈ نہیں ہوتی. ان سے سمپل آپ جو ہے وہ کالم میچنگ آپ ان سے کرا لیں, ان سے آپ کویسچن آنسر یہ کر لیں, ون ورڈ جو ہے وہ آنسر آپ ان سے زیادہ بہتر وے میں ان کے اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. زیادہ تر ان سے اورل اسیسمنٹ ہوتی ہے. وچ از دا موسٹ ریلائبل ٹول ٹو ہیو دا سینٹیمنٹس آف ریسپونڈنٹس. تو کس ٹول کے ذریعے, ریٹنگ اسکیل سے, کوالیٹیٹیو ٹیکنیک سے, نن سے, انٹرویو سے, کس سے آپ جو ہے وہ ایک ریلائبل ٹول ہے
آپ کے جو رسپونڈنٹس ہیں ان سے بہتر وے میں ڈاٹا کلیکشن کا. تو انٹرویو ہے, ٹھیک ہے. ریٹنگ اسکیل میں تو مثال کے طور پر آپ نے نا ایک دکان سے, دوسری دکان سے, تیسری دکان سے کوئی چیز لی ہے تو آپ اس کو ریٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پہ, یہ دوسرے, یہ تیسرے. اسی طرح آپ بچوں کو خود سے ریٹنگ کر دیتے ہیں کہ کلاس میں میرا یہ بچہ پہلے پہ, یہ دوسرے پہ, یہ وہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. بٹ جب آپ انٹرویو لیتے ہیں تو ان کی پرفارمنس کی بیس پہ ان کی ڈویژن کر رہے ہوتے ہیں. 42 کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ڈیلز ود, یہ میں نے بتایا تھا, کوگنیشن, انٹیلیکٹ, مائنڈ, ٹھیک ہے, مینٹل, یہ سملر چیزیں ہیں. اور 1 نمبر کا سوال آتا ہے آپ لوگوں کو اگر یاد ہو, یہ بھی میں نے کل بتایا تھا. پیریڈ فرام برتھ ٹو 14 days از کالڈ نیونیٹ پیریڈ. یہ ویسے جو برتھ کے بعد کا پیریڈ ہوتا ہے, سم ٹائم اس کو ایئرز میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو پری نیٹل پیریڈ ایک ہوتا ہے کنسیپشن سے برتھ تک, یعنی 9 ماہ 10 دن یا 9 ماہ جو نارمل ڈیوریشن ہے ہیومن بینگ کا. تو یہ جو ڈیوریشن ہے اس کو پری نیٹل پیریڈ کہا جاتا ہے. اور نیونیٹ کیا ہے؟ برتھ سے فوراً بعد. اچھا, اس کو ایک اور وے سے بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. انفینسی سٹیج, برتھ سے لے کر 2 year تک یہ کیا کہلاتی ہے؟ انفینسی بھی اس کو لکھا جاتا ہے, لیکن یہاں آپشن نہیں ہے تو وہ 2 year تک ہے, برتھ سے 2 year. اب 3 سے 12 سال تک اس کو کہا جاتا ہے چائلڈہڈ. اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ چائلڈہڈ. اب یہ چائلڈہڈ کی فردر 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں, ارلی اینڈ لیٹ. 3 to 6 year یہ جو ہے ارلی چائلڈہڈ ہوتا ہے, 7 to 12 year یہ لیٹر چائلڈہڈ ہوتا ہے. ارلی چائلڈہڈ کو ہم وائی ایج کہتے ہیں, لیٹر چائلڈہڈ کو ہم گینگ ایج کہتے ہیں. اچھا, 13 سے 20 سال تک یہ ایڈولیسنس کا پیریڈ ہوتا ہے. اس سے آگے پھر کبھی پیپر میں پوچھا نہیں گیا, یہ اتنے تک آپ نے یاد رکھنا ہے. کارپورل پنشمنٹ از ناٹ بینیفیشل فار, جی سر جو 1 month کا بیبی ہوگا یا 2 week کا بیبی ہوگا تو اس کو ہم نیو بورن بیبی بول سکتے ہیں. نیو نیٹ آپشن میں اگر آئے نیو بورن کا آپشن سائیکالوجی کی زبان میں نہیں ہے, ہماری زبان میں تو ہم بہت کچھ بول لیں گے, لیکن اس کے لیے جو ایک اسپیسیفک ٹرم ہے یا تو نیو نیٹ پیریڈ ہوگا یا انفینسی ہوگی, ٹھیک ہے. سر میں نے جی بورن بیبی 1 week کا بیبی ہوتا ہے اس کو نیو بورن بیبی بھی بولتے ہیں, میں نے پڑھا تھا اس لیے آپ سے کنفرم کر رہی ہوں. میں نے نہیں پڑھا, میں بھی ایسا کہا جاتا ہوں. میں نے انفینسی پڑھا ہے, نیو نیٹ پیریڈ پڑھا ہے, تو مجھے ان 2 کا پتہ ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں میں نے نہیں پڑھا, میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. اگر آپ کہہ رہی ہیں آپ نے پڑھا ہے تو میں نے نہیں پڑھا, تو اس لیے میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے پتہ ہے. اگر آپ کو کنفرم ہے تو ایسا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. کارپورل پنشمنٹ از ناٹ بینیفیشل فار, کارپورل پنشمنٹ کن کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتی؟ ایلیمنٹری اسکول اسٹوڈنٹ کے لیے, سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹ کے لیے, دونوں کے لیے یا کسی کے لیے نہیں. تو یہ دونوں کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتی. کارپورل پنشمنٹ بین ہے, ٹھیک ہے. کارپورل پنشمنٹ بین ہوتی ہے اسکول میں. 1/4 + 1/4 + 0/2, اس کا جو آنسر بنتا ہے وہ نن ہے, 1/2. یہ میتھ کا ہے تو یہ سولو خود کر لیجئے گا آپ. 3 × 1² = 3, یہ بھی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے, پتہ نہیں انہوں نے یہاں کیوں دی ہوئی ہے. بہرحال یہ بھی آپ نے کیلکولیشن خود سے کر لینی ہے کہ اس کا جواب کیسے آتا ہے, کیونکہ میتھ میں انتہائی نالائق ہوں. 47 ہے, اٹ از ویری چیلنجنگ ٹو ٹیچ این ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ. کیوں چھوٹے بچے کو زیادہ محنت سے پڑھایا جاتا ہے؟ اب دیکھیں, یونیورسٹی کے بچے کو آپ کو صرف ایک دفعہ بات بتا رہا ہوں, آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے, بھولے گی بھی نہیں. ایٹ لیسٹ اگر کل میں پوچھوں گا تو کچھ نہ کچھ بتا دیں گے. پرائمری کے بچے کو آپ نے ایک دفعہ بات بتائی, 5 منٹ بعد سنیں گے تو الٹ چلے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جیسے نیچے آتے جائیں گے تو بچوں کو پڑھانا اتنا. اب سب سے مشکل EC کے بچوں کو پڑھانا ہے اور سب سے آسان PhD کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے. تو اٹ از ویری چیلنجنگ ٹو ٹیچ این ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ. دا اسٹوڈنٹ از میچور انف ٹو ڈو بیٹر ایٹ دا ایج آف, یہ انہوں نے 25 year لکھا ہوا تھا کہ اسٹوڈنٹ اس ایج میں جا کے کیا کرتا ہے, اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر پرفارم کر سکے. میچوریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ایک اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ کرنے کی صلاحیت آ جانا, یہ میچوریشن ہوتی ہے. تو یہ 20 year سے آنورڈ سٹارٹ ہوتی ہے, 40 year تک جاتی ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا 25 year,
تو یہ اس طرح کے جو کویسچن ہوتے ہیں نا، یہ ریسرچ پیپر ہوتے ہیں نا جو ایم فل پی ایچ ڈی کے یا ویسے کسی نے کوئی اسٹڈی کی ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے اپنی ایک سمجھ لیں کہ ایک آئیڈیا دیا ہوتا ہے، تو یہ سائنٹیفکلی سم ٹائم پرووڈ ہوتے ہیں، سم ٹائم نہیں بھی ہوتے، بٹ جب پیپر سیٹر کسی ویب سائٹ سے کویسچن اٹھا دیتا، اب یہاں پہ ایک پیپر تھا جس میں اس کا تھا کسی ایسے سبجیکٹ کا جس میں 30% وہ تھی پیڈاگوجی تھی، اب اس میں نا آپ یقین کریں کہ 10 کویسچن لو ٹیک ہائی ٹیک، لو ٹیک ہائی ٹیک. اب آپ میں سے جن کو میں نے یہ بتایا ہے یا پیپر وہ شیئر کیا تھا تو ان کو تو پتہ ہے ہوگا کہ لو ٹیک اور ہائی ٹیک ہوتا کیا ہے. اب جس پیپر میں 30 نمبر کے سوال صرف ایک ہی ٹرم سے ریلیٹڈ ہوں، جس کو آئیں گے اس کا تو بیڑا پار ہے، اور جس بیچارے کو نہیں پتہ اس کا تو پھر کشتی ڈوب گئی نا. تو اس طرح ہمارے ہاں سسٹم یہ ہے کہ ایک ہی ویب سائٹ پہ بعض اوقات ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کیا. آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا پیپر ایک ویب سائٹ جس کے ٹوٹل 7 سے 8 پیجز تھے وہاں سے بنایا گیا تھا. اب دیکھیں نا کہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ آپ ایک ویب سائٹ کی ایک ہی آرٹیکل سے وہ سارا پیپر بنا کے دے رہے ہوں. لو ٹیک اور ہائی ٹیک کا میں آپ کو چلیں بتا دیتا ہوں، یہ پیپر شاید میں کرواؤں گا بھی صحیح کیونکہ یہ ایف پی ایس سی کا تھا. ایسا ٹیچنگ میتھڈ جس کے اندر ٹیکنالوجی کا یوز ہو وہ ہائی ٹیک کہلاتا ہے، اور جس کے اندر نہ ہو وہ لو ٹیک کہلاتا ہے. یہ ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ہوتا ہے مڈل ٹیک. مڈل ٹیک میں یہ ہے کہ اس کی کسی سٹیج میں آپ جا کے ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، کسی میں نہیں کرتے. تو آپ نے اب خود اندازہ لگا لینا. اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کروں کہ لیکچر میتھڈ لو ٹیک ہوگا یا ہائی ٹیک ہوگا؟ جی لو ٹیک. اچھا، ڈائریکٹ انسٹرکشن جو ہے وہ لو ٹیک ہوگی یا ہائی ٹیک ہوگی؟ جی لو ٹیک. ٹھیک ہے. اچھا، آگومنٹڈ لرننگ لو ٹیک ہوگی یا ہائی ٹیک ہوگی؟ لو ٹیک. لو ٹیک. نہیں، آگومنٹڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں نا. آگومنٹڈ لرننگ ہوتی ہے کہ آپ لیپ ٹاپ کو، آپ وہ تمام آڈیو ویژول ڈیوائسز ٹیکنالوجی والی یوز کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہائی ٹیک ہوگا. تو یہ مقصد بات کرنے کا یہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے. میں نے اس کو بہت سرچ کیا تھا کہ کہیں سے مجھے اس کا ریفرنس مل جائے کہ یہ کہاں سے انہوں نے پیپر میں سوال ایڈ کیا، نہیں ملا تھا. ٹائپس آف کورسز امپوزڈ بائی دا پیرنٹس. تو جو دیکھیں جو کور کورسز ہوتے ہیں نا یہ امپوز کیے جاتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے، ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل ہی کرنی ہے، آپ نے پری انجینئرنگ ہی کرنی ہے، آپ نے بی ایس فلاں سبجیکٹ میں کرنا ہے، تو اگر وہاں پہ مزید کوئی آپشنل سبجیکٹ ہیں تو وہ پھر تو کور کورسز جو ہے نارملی یہ امپوز کیے جاتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے. پیرنٹس وڈ گیٹ دیئر ایمز آف ایجوکیشن فرام سوسائٹی. پیرنٹس جو ہے ایمز آف ایجوکیشن، جی کورس تو وہ کمپلسری سبجیکٹس کو نہیں کہتے؟ ہاں، تو ہم کمپلسری پہ ہی کہتے ہیں نا کہ بیٹا آپ نے سائنس پڑھنا ہے یا آرٹس پڑھنی ہے. تو وہ دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھیں ایف ایس سی پری میڈیکل میں جانا ہے یا پری انجینئرنگ میں آپ نے جانا ہے یا آپ نے ایف اے کر لینی ہے. اب وہ کہتے ہیں ایف اے آپ کر لو، فرض کریں ٹھیک ہے آپ نے ایف اے ہی کرنی ہے، آرٹس میں انٹرمیڈیٹ کرنا ہے آپ نے، تو اب آگے اس بچے کی مرضی ہے کہ وہ جون سے سبجیکٹ چوز کر لے. تو یہ زیادہ تر فوکس جو پیرنٹس کا ہوتا ہے کور کورسز پہ ہوتا ہے. پیرنٹس وڈ گیٹ دیئر ایمز آف ایجوکیشن فرام سوسائٹی. اللہ کرے آپ کا اس طرح کا پیپر نہ آئے، بس میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے اس طرح کا پیپر نہ آئے آپ کی، جو آپ نے جس طرح سر میرا ایک کوشچن ہے. کویسچن اینڈ ہاں پہ. سر، یہ جو پیپر بناتے ہیں اب یہ ایف پی ایس سی والا جو پیپر بناتے ہیں تو سر اس کی بھی تو کوئی ان کا لیول ہوگا نا کہ ہم نے اس اکارڈنگ پیپر بنانا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ 30 انہوں نے ایم سی کیو ایک ہی چیز کے دے دیے، مرضی کی بات تو ہے نا اس ان میں کی، نہیں یہ وہ ان کا سر اپنا اس کا کوئی کرائٹیریا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا کہ اسٹینڈرڈ تو ہے لیکن ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا نا. انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا چیک نہیں ہے. کرتا، میری بات مطلب سنیں بنانے نا، والا ایک ہی بنتا ہاں ہوتا ہے. سن لینا. اب بنانے والا جی ایک نہیں سر. ہوتا، ہر دفعہ وہ مختلف بندے سے پیپر بناتے ہیں. اگر بنانے والا ایک ہی ہو نا تو پھر ہمیں بھی بڑا اچھا لگے گا آپ لوگوں کو اس ٹریک پہ لانے میں، گائیڈ کرنے میں. اب پچھلا پیپر بہت ایزی تھا جو کل میں نے کرایا پرسوں، آج والا مشکل ہے.
تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے، ہاں اللہ کرے کوئی ایسا، یہ باقی بھی بہت سارے پیپر میں نے آپ کو کروانے ہیں، یہ پیپر سب سے مشکل اور عجیب نیچر کا تھا. آگے چلتے ہیں. پیرینیلزم فوکسز آن پیرینیل، چلیں آگے چلتے ہیں. بس ان کو آپ نے آنسر ان کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر یہاں سے کوئی سوال آ جائے تو. پیرینیلزم فوکسز آن ایور لاسٹنگ ریئلٹی. اب 2-3 فلسفیز ہیں جن کے بارے میں سوال اب دیکھیں آپ کے کورس میں فلسفی سبجیکٹ شامل ہے؟ نہیں ہے شامل. سوال آیا ہوا ہے؟ آیا ہوا ہے نا. جی سر. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا تھا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، کہتے جی ٹائم ضائع ہوگا. میں کہا ہوتا رہے، اگر 3 سوال ہی آ گئے اور تینوں آپ کو نہ آئے تو پھر مجھے تو افسوس ہوگا. تو پیرینیلزم فوکسز آن ایور لاسٹنگ ریئلٹی. تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا. 5 جنرل فلسفیز ہیں، 4 ایجوکیشنل فلسفیز ہیں. جنرل فلسفی میں آئیڈیالزم ہے. آئیڈیالزم فوکسز آن ریالٹی آف آئیڈیاز. ریالٹی یعنی اسپرچول ریالٹی پہ، اسپرچولزم پہ اور آئیڈیاز پہ، مائنڈ کے اوپر بلیو کرتی ہے. یہ 3 باتیں یاد رکھیے گا، مائنڈ، آئیڈیاز یا پھر اسپرچولزم. اس کے بعد یہ پلیٹو کی تھیوری تھی. اس کے بعد ایرسٹوٹل کی تھیوری تھی، فلسفی تھی، اس کا نام تھا ریئلزم. ٹھیک ہے. اب جو ریئلزم فلسفی ہے اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ آبجیکٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، چیزوں کے اوپر، فزیکل ورلڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، اشیاء، چیزوں، مٹیریل کے اوپر تھا. مائنڈ یا جو اسپرچول چیزیں ہیں ان کے اوپر، آئیڈیاز پہ نہیں تھا. اس کے بعد آتی ہے پریگمٹزم. ٹھیک ہے، پریگمٹزم کس کی تھیوری دی ہوئی ہے؟ چارلس سینڈرس پائرس کی. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو ریالٹی ہے نا وہ آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں اور فزیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اس وقت جب ہم ان کو ایکسپیرینس کر سکیں. اچھا، اس کے بعد اگلی تھیوری جو آئی وہ تھی اس کی نیچرلزم، روسو کی. روسو نے کیا کہا؟ روسو نے کہا کہ وہ چیزیں یعنی جو نیچر سے آتی ہیں وہ ریالٹی ہیں، نیچر اٹ سیلف ریئل ہے. جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں یہ سارے غلط ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزسٹینشلزم فلسفی آئی. ان کا کہنا ہے کہ ہیومن ایگزسٹنس سب سے پرائم امپورٹنس رکھتی ہے. یہ 5 جنرل فلسفیز تھیں. پھر آ جاتی ہیں ایجوکیشنل فلسفی. ان میں سب سے پہلے یہ والی ہے پیرینیلزم. اس کا فوکس ہے ایور لاسٹنگ ریالٹی کے اوپر، اولڈ بکس کے اوپر، یعنی وہ پرانی بکس، پرانی چیزوں کے اوپر. اگر یہاں پہ ہوتا اولڈ بکس تو یہ دونوں آنسر ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پہ ایور لاسٹنگ ریالٹی ہے اور بکس کے ساتھ اولڈ بکس نہیں ہے. تو یہ سوال آ چکا ہے. پیرینیلزم فوکسز آن اولڈ بکس. تو یہ آپ نے یاد. اچھا، اس کے ساتھ اگلی جو ہے وہ فلسفی ہے ایسینشلزم. ٹھیک ہے، یہ رابرٹ ہچنس کی تھی. اس کے بعد جو ہے اگلی فلسفی جو ہے وہ ایسینشلزم. ایسینشلزم کا فوکس ہوتا ہے کلچر اور ٹریڈیشن کے اوپر. اس کے بعد جوہن ڈیوی کی پروگریسیوزم ہے. اس کا فوکس اگین وہی پریگمٹزم کا، جس پہ پریکٹس پہ، ایکسپیرینس پہ، ایکسپیریمنٹیشن پہ ہوتا ہے. اور اینڈ پہ آتی ہے جو فلسفی ریکنسٹرکشنزم. اس کا فوکس سوشل چینج، سوشل ریولوشن، ڈیموکریٹک ویلیوز پہ ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو سارے فلسفیز بتا دیں. اللہ کرے ان میں سے کوئی سوال آ جائے. 52 وی لرن ٹو افیکٹولی ود آور انسائٹس. ہم کس سے بہتر سیکھتے ہیں؟ گول سے، پوٹینشیل سے، یا انسائٹ؟ انسائٹ کس کو کہتے ہیں؟ لرننگ بائی انسائٹ، جو ہمارا اندر ہمیں بتاتا ہے. بیوٹی از این ایور لائکڈ ایسنس آف لائف. یہ اگین فلسفی سے کویسچن ہے. ٹھیک ہے، ایکزیولوجی سے. بیوٹی کیا ہے؟ ایسنس، جوہر کو، کسی چھپی چیز کو کہا جاتا ہے. تو بیوٹی از این ایور لائکڈ ایسنس آف لائف. ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے، یہ کسی بھی فارم پہ ہو. To absorb new ideas is to existing knowledge is assimilation. Assimilation اور accommodation میں سوال لازمی پوچھا جاتا ہے پیپر کے اندر. Assimilation اور accommodation میں سوال لازمی پیپر میں آتا ہے. پچھلے پیپر میں نہیں تھا، اس میں آ گیا ہے. یہ کل ہم نے جین پیاجے کی تھیوری پڑھی تھی نا، یہ اس کا پارٹ ہے. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری جین پیاجے کی. میں نے کہا تھا برونر نے کوگنیٹو لرننگ تھیوری دی ہے، اینل گیج نے کوگنیٹو ٹیچنگ تھیوری دی ہے، اور برونر نے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری دی ہے. ٹھیک ہے، تو
یہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری میں دو کانسیپٹس ہیں، اسیمیلیشن اینڈ اکموڈیشن. ان کو سمجھیں ذرا. آپ نے کسی بچے کو کہا کہ بیٹا رات کو آسمان پہ تارے نکلتے ہیں، رات کو آسمان پہ تارے نکلتے ہیں. وہ بچے کو یاد ہو گئی بات، اس نے پک کر لی. اگلی رات، اس رات چاند نہیں تھا، تارے تھے. اچھا، ایک دو رات بعد جو ہے نا وہ کیا نکل آیا؟ چاند نکل آیا. ٹھیک ہے، تو اب بچے نے کیا کہا؟ بچے نے کہا کہ یہ بڑا ستارہ ہے. تو کیا جو بات آپ نے بچے کو سمجھائی تھی وہ اور جو بچے نے اب آپ کو بتائی ہے وہ میچ کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اب بچہ چاند کو کیا کہہ رہا ہے؟ ستارہ کہہ رہا ہے. چاند کو کیا کہہ رہا ہے؟ ستارہ کہہ رہا ہے. یا اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں کر لیتے ہیں. رات کو جو جہاز مال بردار جو جا رہے ہوتے ہیں، ایروپلین، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں رات کو، ان کی لائٹس بھی ہوتی ہیں اور وہ ایسے موونگ سٹار کی طرح لگتے ہیں. تو بچے نے کہا کہ یہ پہلے تو سٹار موو نہیں کرتے، یہ ستارہ تو موو بھی کر رہا ہے. تو اس کی امی بتاتی ہے نہیں بیٹا یہ چاند تھا، یہ تو جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہے، ستارے تو حرکت نہیں کرتے، وہ تو ایک ہی جگہ نکلتے ہیں، ادھر ہی غائب ہو جاتے. یہاں پہ دو کنسیپٹس ہیں. اس کی ایک اور مثال بھی لیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. یہ لازمی ٹیسٹ میں بھی پوچھا جاتا ہے، انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے. میں نے لیکچر میں مثال آپ کو دی ہوگی. تو اس کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں. آپ نے بچے کو کہا کسی اینیمل کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ یہ جس کی 4 لیگز ہوتی ہیں نا اس کو ہم جانور بولتے ہیں مثال کے طور. اب اس نے بچے نے کیا دیکھا؟ اس نے جو ہے وہ بلی دیکھی، سپوز کریں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے دودھ دیتے ہیں اور ان کا دودھ ہم پیتے ہیں. جانور ہوتے ہیں 4 لیگز جو ہے یہ دودھ دیتے ہیں ہم. اب اس نے بکری دکھائی آپ نے، اس نے کانسیپٹ سمجھ لیا. پھر آپ نے اس نے گائے دیکھی، اس نے کہا دیکھیں یہ بھی اینیمل ہے، یہ بھی دودھ دیتا ہے، اس کا دودھ بھی ہم یوز کرتے ہوں گے. اب اس جو بات آپ نے بتائی اور جو اس نے سمجھی وہ میچ کر گئی ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلے دن اس نے جو ہے وہ دیکھ لی بلی، وہ بھی تو 4 لیگ ہے، اس کے بھی بال ہوتے ہیں. تو اب اس نے کہا کہ امی سے کہ امی یہ بلی ہے، اینیمل ہے اور یہ بھی دودھ دیتی ہے، اس کا بھی دودھ ہم استعمال کرتے ہیں. اب اس کی امی نے اس کو ٹوکا نہیں بیٹا، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اینیملز کو حلال بنایا، کچھ کو حرام بنایا، تو اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہاں پہ دو کنسیپٹ ہیں. ایک ہے اسیمیلیشن. اسیمیلیٹ کا مطلب جذب کر لینا. ٹھیک ہے، یعنی جو بات آپ نے اس کو بتائی وہ اس کو ہضم ہو گئی ہے. لفظی مطلب بایو میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہاضمہ. ٹھیک ہے، آپ کے جسم کا کسی چیز جو خوراک ہم کھاتے ہیں نا، بایو کی زبان میں اسیمیلیشن کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کا حصہ بن جائے کوئی چیز، وہ اسیمیلیشن کہلاتی ہے. اب یعنی جو انفارمیشن آپ نے سمجھائی وہ بچے نے سمجھ لی اور اس سے متعلق کوئی بھی نئی انفارمیشن اس کو دی جاتی ہے تو وہ خود اس کو سمجھ لیتا ہے. یہ ہوتی ہے اسیمیلیشن. اب اس کو پڑھتے ہیں ٹو ایبزارب نیو آئیڈیاز. بکری بتائی، گائے دیکھ کے اس نے سمجھ لیا کہ یہ بھی اینیمل ہے. ان ٹو ایگزسٹنگ نالج. اب اگر یہاں پہ ہوتا وین اے چائلڈ موڈیفائی ہز آئیڈیاز ٹو انڈرسٹینڈ دا نیو سچویشن. اب جیسے دیکھیں نا بلی والی بات پہ اس کو اپنے آئیڈیاز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جو اس کی امی نے اس کی ہیلپ کر کے کیے. یہ ہوتی ہے اکموڈیشن. ٹھیک ہے جی، تو سیمولیشن اور اکموڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے. سیمولیشن از ٹو ہیو اے گڈ انسائٹ انٹو میٹر بائی رول پلینگ ان ریئل سچویشن. سیمولیشن کیا ہوتی ہے؟ ہم نے ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو کرائی تھی اس میں سیمولیشن آر ریئل لائف ایکٹیویٹیز، ریئل لائف پرفارمنس جو کیا ہوتی ہیں، سچویشنل ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بغیر پریپریشن کے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ریئل لائف سچویشن ہوتی ہے سیمولیشن. ریئل لائف ایکٹس کو ہم ریئل وے میں پرفارم کر کے دکھاتے ہیں. تو سیمولیشن ریئل لائف سچویشن ہے. وی لرن ایزیلی ان سیمولیٹڈ انوائرمنٹ. یعنی ایک چیز جیسے دیکھیں نا، آپ کو قائد اعظم کے 14 نکات یا گول میز کانفرنس ہو رہی ہے یا آپ کو پہلی ایجوکیشنل کانفرنس کی بتائی جا رہی ہے، اگر وہی چیز 4 بچے آپ کے سامنے پرفارم کر کے دیں جو ہماری پہلی ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی تھی اس کو، تو آپ کتنا بہتر وے سے اس کو لرن کریں گے. تو یہی بات ہے کہ وی لرن ایزیلی ان سیمولیٹڈ انوائرمنٹ. جب کسی کو کسی چیز کو ریئل وے میں پرفارم کر کے دیا جائے تو ہم بہتر سیکھتے ہیں. از اے بیسٹ ایویلویٹر آف اسٹوڈنٹ. بچوں کا بیسٹ ایویلویٹر کون ہوتا ہے؟ اس کا استاد ہوتا ہے، ٹیچر.
58 ہے the confidence of the teacher highly contribute in classroom management. ٹھیک ہے، اب کلاس میں ٹیچر کانفیڈنٹ ہے، وہ سزا جزا دے سکتا ہے، وہ سختی کر سکتا ہے، وہ نارمز کو فالو کرا سکتا ہے، تو اس کا کنٹریبیوشن اچھا ہو سکتا ہے. اگر وہ آنیسٹی یا یہ پرسنالٹی ٹیسٹ یہ چیزیں سیکنڈری ہیں، کانفیڈنس پرائمری امپورٹنس رکھتا ہے. اگر وہ کانفیڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو کلاس بہتر مینیج ہوگی. یہ پیپر دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ اس طرح کا یہ کس طرح کا پیپر آ گیا ہمارے سامنے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر 10-12 پیپرز کے بعد ایک دفعہ اس طرح کا پیپر آ جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو جب آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے نا، اللہ نہ کرے آئے تو اس طرح کے اگر 2-4 اسٹیٹمنٹس بھی MCQs میں پوچھ لی گئیں تو کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ. تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ ٹینڈ ٹو ڈراپ آؤٹ وین ہی فیلز انسلٹ بائی ہز فیلوز فیئر آف دا فیلئر. بچہ کب ڈراپ آؤٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب ایک بچہ اسکول ایئر کمپلیشن سے پہلے اسکول چھوڑ جاتا ہے. مثلا مارچ میں ایڈمیشن ہوا، دسمبر میں اسکول چھوڑ دیا اس نے، فیب میں ایگزام دیے بغیر، یہ ڈراپ آؤٹ کہلاتا ہے. تو یہ بچے کب چھوڑتے ہیں؟ جب اس کو سزا ملتی ہے تو اس کے کلاس میٹ اس کو جو ہے وہ بلینگ کرتے ہیں، اس کو چڑھاتے ہیں اور اس کو فیل ہونے کا خوف ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. 60 the teacher must solve the exercise then impose the question upon the student. تو ٹیچر کو پہلے ایکسرسائز کچھ سولو کر کے دکھانی چاہیے، دین بچوں کو اسائن کرنی چاہیے، جیسے ہم کرتے ہیں اکثر اسکولوں میں. ایکسرسائزڈ مسٹ بی انکلوڈیڈ ان ایچ چیپٹر ٹو گیٹ کمپلیٹیڈ بائی دا اسٹوڈنٹ. ہر چیپٹر کے بعد ایکسرسائز اکثر ہوتی بھی ہے جس کو اسٹوڈنٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. ایکٹیویٹی انوالوز فزیکل اینڈ مینٹل ایکشن. ایکٹیویٹی میں فزیکل ایکشن ہوتے ہیں یا مینٹل ہوتے ہیں یا دونوں؟ تو دونوں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی میں فزیکلی بھی انسان انوالو ہوتا ہے، مینٹلی بھی. کلاس ٹیسٹ مسٹ بی کنڈکٹیڈ اینڈ مارکڈ آن دا سیم ڈے. اب کلاس ٹیسٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ. کب کی جاتی ہے؟ ڈیورنگ لیکچر. تو جب کلاس ٹیسٹ آپ لے رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آج آپ نے ٹیسٹ لیا کل اس کی ایویلویشن کر کے دے رہے ہوں، بچوں کو پتہ ہی نہ ہو انہوں نے کل کیا غلطی کی، ان کو تو آج اگلے پیپر کی، آج اگلے والے جو فارمیٹیو ان سے کویسچننگ ہونی ہے ان کی ٹینشن ان کو پڑی ہو، تو اسی دن مارکنگ ہونی چاہیے. CAI اسٹینڈس فار. اب یہاں پہ دیکھیں اس میں وہ آپشن انہوں نے دیا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کمپیوٹر اسسٹڈ انویسٹیگیشن، تو کمپیوٹر اینڈ انکوائری، کمپیوٹر ایسوسیٹڈ انسائٹس نن، تو کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن نن کو غور سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے 1-2 سوال جب نن آف دیز کا آپشن ہوں گے تو سوال آ سکتے ہیں. اچھا جی 64 پہ، ادھر 65 پہ آتے ہیں. ہاؤ مچ نالج از گینڈ بائی رائٹنگ. آپ نے وہ جو پڑھا ہے نا ڈیل کونز آف لرننگ، تو یہ اس میں سے ہے یہ کویسچن. رائٹنگ سے آپ جو ہے وہ کتنا نالج گین کرتے ہیں؟ 91%. ٹھیک ہے، ڈیل یعنی آپ دوسروں کو پریکٹیکلی وہ چیز لکھ کے دیتے ہیں، بول کے کر کے دکھاتے ہیں، تو یہ 91% نالج اس سے گین ہوتا ہے. ایکٹیویٹی میتھڈ از، یہ جو ایک تو آپ نے نا وہ یاد رکھنا ہے کہ ہاؤ مچ نالج از گین تھرو سینسز، تو آپ سینگ سے، دیکھنے سے 75% لیتے ہیں، 13% آپ جو ہے وہ سننے سے لیتے ہیں، ہیئرنگ سے، لسننگ سے، اور 6% آپ جو ہے وہ اس سے لیتے ہیں، اسمیل سے لیتے ہیں، 3% آپ ٹچ سے لیتے ہیں، 3% ٹیسٹ سے لیتے ہیں. یہ تقسیم یاد رکھ لیں میری. ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے پڑھا ہوا بھی ہوگا. اسی طرح جب ہم انگلش پڑھ رہے ہوتے ہیں لینگویج، تو اس میں یہ جو ہمارے 4 انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز ہیں جن کا رائٹ سیکوینس ہے لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ. لسننگ، اسپیکنگ، ٹھیک ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ 4 انگلش لینگویج کمیونیکیشن سکلز ہیں. تو اس میں کتنا ٹائم ڈیووٹ کرنا چاہیے ہمیں کس ایلیمنٹ کو ان چاروں میں سے؟ تو کسی کو پتہ ہے کتنا کرنا چاہیے؟
یاد ہے کسی کو؟ سر لسننگ کے لیے 45 ہے. ہاں سر لسننگ کے لیے 45. 45 تھا. ہاں 30 کس کے لیے اور تھا؟ اسپیکنگ کے لیے 30 اسپیکنگ کے لیے تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور کتنا ہو گیا 16 جو ٹوٹل؟ ہے وہ ریڈنگ. ہاں ٹھیک ہے، سر ریڈنگ کے لیے 16 16 ہے، ریڈنگ کے لیے ٹھیک ہے، اور اور 9 ہاں جی رائٹنگ. ویل ڈن جی، ایکسیلنٹ. ایسے ہی ہے جی 45 30 16 16 اینڈ 9. تو یہ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ دونوں یاد رکھ لینے ہیں. یہ ڈیل کون آف لرننگ میں اس نے یہ جو میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتایا ہوا ہے، نوٹس میں بھی ہوگا، تو یہ وہاں سے ہے. 66 ایکٹیویٹی میتھڈ از ہائیلی یوزفل ان. جی سر یہ جو گینڈ والا ہے نا ڈیل کون آف لرننگ میں، وہ سر تھا ٹیچنگ ادر سے سب سے زیادہ تھا. تو یہاں رائٹنگ سر یہ ہاں میرا مقصد ہضم وہی نہیں ہے نا ہوتی. کہ آپ ہضم تو صاف ظاہر مشکل ہی ہوگا یہ پیپر آپ لوگوں کو، تو یہ اسی سائڈ سے ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیچنگ ادر سے مراد یہی ہے کہ آپ ان کو جو چیز جو آپ ان کو سمجھانا چاہیں، صاف ظاہر آپ اس کے لیے وائٹ بورڈ یوز کرتے ہیں نا. 66 اب یہ تو بہت ہی کنفیوزنگ اور ہاں بس وہ یہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ مطلب یہ آپ جس ڈائمینشن میں سوچتے ہیں جائے سر، یہ تو پھر وہ بات ہو گئی نا. نہیں اس اس کے میں علاوہ ناقابدیز بھی تو ہو سکتا تھا. اس میں نن بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہاؤ مچ نالج از گینڈ بائی رائٹنگ. اس میں یہ نہیں پوچھا گیا، ہاں اس میں یہ نہیں پوچھا گیا نا کہ ہاؤ مچ ٹائم یو شوڈ ڈیووٹ ٹو رائٹنگ. اگر یہ ہوتا تو پھر ہم نن کی طرف جاتے. تو اس میں ٹائم ڈیووشن کی بات ہے، اس میں پرسنٹیج آف نالج گین کرنے کی بات نہیں ہوتی نا. سر میں بھی رائٹنگ کی بات ہو. رائٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ تو آپ یاد کرتے ہیں نا، تو رائٹ کر کے یاد کرنا مطلب وہ لرننگ سے ہو جاتا ہے. ریڈنگ کسی اور کو آپ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیل کون سا لرننگ میں یہ چیز تھی جہاں تک مجھے یاد ہے جی 90%. تو یہ ڈائریکٹ رائٹنگ ہے. ہاں جی. اچھا 66 یہاں پہ کتاب میں آئی تھنک یہ لکھا ہوگا آپشن اے، جن کے پاس ہے تو یہ درست کر لیجئے گا اس کو پلیز. ٹھیک ہے 66 کو اس کو آپشن بی کریکٹ ہوگا. وہاں پہ غلطی سے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈ، کیونکہ ایکٹیویٹی میتھڈ موسٹ وائڈلی یوزڈ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایلیمنٹری اسکول لیول پہ، سیکنڈری پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے 67 از اے لرننگ لاگ آف اسٹوڈنٹ اچیومنٹ. یہ پرسوں والے پیپر میں بھی تھا. اچھا ایک ہوتے کیومولیٹو ریکارڈ، ایک ہوتے پورٹ فولیو. پورٹ فولیو میں نے کہا تھا، کل بھی بتایا میں نے آپ کو جب اسیسمنٹ کا چیپٹر پڑھا رہا تھا، کہ پورٹ فولیو از اے پرپز فل کلیکشن آف، یعنی صرف با مقصد جو ورک ہوتا ہے بچے کا، جس کا کوئی فائدہ بچے کو یا ٹیچر کو کل کو ہونے اس سے اسیس، وہ والا ریکارڈ اکٹھا کیا جاتا ہے. ایک کیومولیٹو ریکارڈ ہوتا ہے، اس میں بچے کی ہر ایک چیز رکھی جاتی ہے، اے ٹو زی، اچھا برا جو کچھ بھی ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس یاد رکھیے گا اگر سوال اس طرح سے کبھی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. 68 ہے لیکچر. سر پھر ریکارڈ کیا ہوگا سر؟ کیا کیومولیٹو کو وہ یا بیہیویئر، اینیکڈوٹل بھی کہیں گے؟ نہیں اینیکڈوٹل بیہیویئر ریکارڈ ہوتا ہے وہ، اس میں بچے کی پرفارمنس کا ریکارڈ نہیں ہوتا. کیومولیٹو میں اینیکڈوٹل بھی ہوگا، پورٹ فولیو بھی ہوگا. اینیکڈوٹل صرف بیہیویئر ریکارڈ ہے، بچے کا اچھا برا بیہیویئر بس. لیکچر میتھڈ مسٹ بی ٹیچر سینٹرڈ، یہ تو ہوتا ہی ٹیچر سینٹرڈ ہے، لو ٹیک ہوتا ہے. دا ٹیچر مسٹ بی کانفیڈنٹ ان اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ، چاروں چیزوں میں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، چاروں میں اس کو ہونا چاہیے. یہاں پہ 2 ہیں تو دونوں میں. یہ ایکس کی پاور 0، تو اس کا جواب جو ہے وہ 1 بنتا ہے. کیسے بنتا ہے یہ آپ نے خود سوچ لینا ہے. دا اسٹوڈنٹ پوٹینشیل از بیسٹ ایویلویٹڈ ان، اسٹوڈنٹ کا پوٹینشیل ہم بیسٹ کس سے ایویلویٹ کر، میتھمیٹکس سے، انگلش سے، اردو، یہ دونوں لینگویج ہیں اور یہ ایک سکل ہے. اب میتھ میں اگر کوئی بچہ پروفیشنٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا لائق فائق ہے، ہو سکتا ہے انگلش میں وہ نہ ہو، اردو میں نہ ہو، سائنس میں نہ ہو. تو ایک سبجیکٹ کو ایویلویٹ کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ حرفن والا ہے. تو نن اس کا جواب ہوگا. اے گڈ ٹیسٹ مسٹ ہیو کمپریہینشن، شارٹ کویسچن ایم سی کیو نن. تو کمپریہینشن، اچھا ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو بچے کی سمجھ کو، فہم کو، جان بوجھ کر کسی چیز کے مطلب مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں، وہ اس کے اندر اگر موجود ہے اس ٹیسٹ کے اندر. سیمولیشن از بیسٹ یوزڈ ان سوئمنگ، کیچنگ، سیٹنگ، نن. آپ دیکھیں سیمولیشن، آپ دیکھیں کیچ کرنا، سوئم کرنا. اب سوئمنگ تھوڑی سی ایک کہہ لیں کہ ریئل لائف ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ان دونوں کے نسبت.
تو سوئمنگ جو ہے یہ ایک ایکسرسائز کے طور پر کہ آپ نے سوئمنگ کیسے کرنی ہے یہ آپ ان گیون آپشن میں اس کو چوز کر سکتے ہیں. لرننگ آبجیکٹیو مسٹ بی ویل ڈیفائنڈ ٹو. لرننگ آبجیکٹیو ٹیچر نے کیا پڑھانا ہے, بچے نے کیا پڑھنا ہے, دونوں کو پتہ ہونے چاہیے. 74 دا کلیکشن آف پروڈکٹیو ہوم ورک ٹو ایویلویٹ دا پرفارمنس. آپ دیکھیں پروڈکٹیو پرپز فل یہ پورٹ فولیو ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر دا کلیکشن آف ہول ریکارڈ آف اسٹوڈنٹ پرفارمنس تو پھر کیومولیٹیو ریکارڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا جی, سر اینیکڈوٹل جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تھرو آؤٹ نہیں ہوتا پوزیٹیو اینڈ نیگیٹو؟ ہاں وہ بیہیویئر ہوتا ہے سر وہ نا. ہاں نہیں سمجھ رہے, دیکھیں پورٹ فولیو میں سمجھاتا ہوں. پورٹ فولیو ہے, کیومولیٹیو ریکارڈ ہے, اینیکڈوٹل ریکارڈ ہے, تین چیزیں ہیں نا. ان کا ڈفرینس میں بتا رہا ہوں, سمجھ لیں. دوبارہ اگر آپ میں سے کوئی پوچھے گا میں نہیں بتاؤں گا اگلے کسی لیکچر میں. پورٹ فولیو بچے کا پرفارمنس ریکارڈ ہے جو کہ اکیڈیمک ایریاز میں یوز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کا کلاس ورک, اس کا ہوم ورک, اس نے کوئی نظم لکھی ہے, غزل لکھی ہے, کوئی ایسے لکھا ہے, کوئی پینٹنگ کی ہے, کوئی نقشہ بنایا ہے, کوئی پروجیکٹ بنایا ہے, کوئی اسپیچ کی ہے, تلاوت کی ہے, سنگنگ کی ہے, ڈانسنگ کی ہے, ڈرامے کے اندر رول پلے کیا, اس پہ اس کو ایوارڈ ملا ہے. تو اس طرح کا ریکارڈ اس کا رکھا جاتا ہے پورٹ فولیو کے اندر. اب آ جاتے ہیں اینیکڈوٹل ریکارڈ کے اوپر. اینیکڈوٹل ریکارڈ میں بچے کے بیہیویئر کا ریکارڈ لکھا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ. مثال کے طور پر یہ پنکچوئل ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ چیز پورٹ فولیو میں نہیں ہوتی, بات کی سمجھ لگی. پورٹ فولیو وہ چیز ہے جو بچہ خود کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ریکارڈ ٹیچر سیو رکھ رہا ہوتا ہے. اینیکڈوٹل ریکارڈ وہ ہوتا ہے جو بچہ کرتا ہے, کر کے ٹیچر کو نہیں دیتا, ٹیچر خود آبزرو کر کے اس کو نوٹ کرتا جا رہا ہے. بٹ کس کو؟ ایکشنز کو, بیہیویئر کو, ٹھیک ہے, اس کی حرکات و سکنات, صرف یہ چیزیں. پنکچوئل ہے کہ نہیں ہے, لڑاکا تو نہیں ہے, لڑتا جھگڑتا تو نہیں ہے. آپ اسکولوں میں کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, یہ بیسیکلی ویریفائی ہونا چاہیے ہوتا ہے کس سے؟ آپ کے کنڈکٹ رجسٹر سے, جس میں آپ لکھتے ہوتے ہیں اس بچے کا اینیکڈوٹ. اس میں صرف بیہیویئر ریکارڈ ہے, اس نے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی کی تو یہ حال حوال لکھا جائے گا اس کے اندر. اب تیسرا آتا ہے کیومولیٹیو ریکارڈ. اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں بلا تفریق, ہر چیز ہوگی اس کے اندر. ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں لگی ہے تو پھر دوبارہ سمجھاؤں. سر یہ یعنی نہیں سر کیومولیٹیو بیہیویئر ریکارڈ بھی ہوگا اور سر ہو گیا کلیئر. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ہوگی تو اس میں اللہ کی بندی, اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے اور جنت البقیع کی سیر کروائے اور پھر واپس لے آئے, وہ پھر اس میں نا ساری چیزیں ہوں گی. وی لرن مور فرام ٹرائل اینڈ ایرر. ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے اس سے ہم بہتر سیکھتے ہیں. غلطیوں سے انسان بہت اچھا سیکھتا ہوتا ہے. تو وی لرن مور فرام ٹرائل اینڈ ایرر. اسٹوڈنٹ پرفارمنس از بیسٹ شون ود ہز اچیوڈ گریڈز ان ہز ایگزامینیشن. تو دیکھیں بچے کے جو گریڈ ہیں اس سے, یہ کسی جگہ سے لیا گیا تھا, اب یہ میں نے دیکھا تھا اس کو, یہ ایز اٹ از کہیں سے اسٹیٹمنٹ تھی تو اس کو کاپی کیا ہوا تھا پیپر کے اندر. تو یہاں پہ مارکس بھی آ سکتا ہے, سی جی پی بھی آ سکتا ہے, گریڈ بھی, لیکن اس جگہ پہ چونکہ گریڈ تھا تو یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے لی گئی تھی. یوزفل میئرمنٹ از ایمفسائزڈ ان کلاس فور میئرمنٹ. جو کلاس کی میئرمنٹ ہوتی ہے, کلاس میں ٹیچر بچوں سے جو کچھ میئر کرتا ہے وہ بیسٹ میئرمنٹ کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹڈی آف گریٹ بکس از دا کور ایلیمنٹ آف. میں آپشن نہیں دکھانے جا رہا, کون بتائے گا شاباش اس کا جواب؟ آج کے لیکچر میں بتا چکا ہوں میں. یس دیکھتے ہیں, ہاں بالکل, ویری گڈ, اچھے بچے ہیں آپ تو ماشاءاللہ. تو یہ اگر یہاں پہ میں اسٹیٹمنٹ باقی ساری اس کو اگر یوں میں کہوں کہ اسٹڈی آف کور سبجیکٹس, تو پھر یہاں پہ ایسینشلزم. ہاں ایسینشلزم, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اسٹڈی آف کلچر, ٹریڈیشن یا کور سبجیکٹس, ٹھیک ہے, تو پھر ایسینشلزم ہوتا. یہ بھی اب فلسفی کا ہے, فلسفی آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے, بٹ یہ تیسرا سوال آیا ہوا ہے. تو 79 ہے وچ انسپائر دا ایجوکیٹرز ٹو گیٹ بیونڈ ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں بچے پڑھا رہے, لیکن انکوائری یا ڈسکوری لرننگ میں بچہ خود ڈسکور کرتا ہے
ٹھیک ہے, یہ ٹریڈیشنل کے الٹ ہوتی ہے. وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ایجوکیشنل میئرمنٹ, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ بچہ ہی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اسی کو میئر ہم کرتے ہیں. اب فارمل, انفارمل اور نان فارمل میں سے سوال آئے گا آپ کے اس میں پیپر میں. انفارمل ایجوکیشن یہ لائف لانگ ہوتی ہے. فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بیسڈ ہوتی ہے اسپیسیفک ایج کے لیے. اب جیسے دیکھیں نا کہ 12 سال کا بچہ پاکستان, پنجاب کے اندر, باقی صوبوں میں ہماری جو آفیشیل ایج ہے وہ 13 سے 14 سال ہے. 13 سال اگر عمر ہے تو وہ بچہ 9ویں کا داخلہ بھیج سکتا ہے پاکستان کے کسی بھی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن میں, ادروائز نہیں بھیج سکتا. بات کی سمجھ لگ گئی ہے؟ تو ایک ایج ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن کی. انفارمل کی کوئی ایج نہیں ہوتی, یہ برتھ سے ڈیتھ تک چلتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کریڈل ٹو کریو کہتے ہیں نا, برتھ سے مہد سے لہد تک یہ چلتی ہے انفارمل. پرائیویٹ اسکول ور نیشنلائز, 1972 کی پالیسی ذوالفقار زیڈ بھٹو کی تھی. اس میں اسکولز کو نیشنلائز کیا گیا تھا 1972 کی پالیسی میں. اب اسی کے اندر جو میٹرک تک تعلیم ہے وہ فری کی گئی تھی اسی پالیسی کے اندر 1972 میں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ایلیمنٹری تک تعلیم فری تھی. میٹرک تک تعلیم کب فری کی گئی ہے؟ 1972 تک کی پالیسی میں. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے کہ اس سے جو اگلی پالیسی آئی 1979 کی پالیسی, ٹھیک ہے, ضیاء الحق کی. تو ضیاء الحق کی پالیسی میں کیا کیا گیا؟ ڈی نیشنلائز کیے گئے اسکول. 1972 میں اسکول پرائیویٹ لوگوں سے لے کر ان کو سرکاری اسکول بنا دیا گیا. 1979 کی پالیسی میں دوبارہ جو اسکول پرائیویٹ تھے ان کو پرائیویٹ لوگوں کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ دو سوال اکثر آتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور سوال ہے بڑا امپورٹنٹ جو پچھلے 2 پیپر میں پی پی ایس سی میں پوچھا جا چکا ہے. ایک سوال ہے کہ ایجوکیشن واز انکلوڈیڈ ایز اے سیپریٹ کمپلسری سبجیکٹ ان وچ ایجوکیشنل پالیسی. یہ 1970 کی پالیسی تھی. انکلوڈیڈ ایز سیپریٹ آپشنل سبجیکٹ, سیپریٹ کمپلسری سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک سوال آیا اس سے اگلے پیپر میں, وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن واز انکلوڈیڈ ایز این آپشنل سبجیکٹ ایٹ میٹرک اینڈ انٹرمیڈیٹ لیول. یہ اگلی 72 کی پالیسی تھی. تو یہ فرق تھوڑا سا یاد رکھنا ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی واز اسٹیبلشڈ ان ڈی ای ایز, یہ 2017 میں, یہ پنجاب کی بات ہے, یہ باقی صوبوں میں نہیں ہے. تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی پنجاب کے اندر 2017 میں اسٹیبلش کی گئی. آر ریسپانسبل فار پور ریزلٹ ان 22 ایگزامینیشن. جی سر جو سی ای اوز ہیں ہمارے, ہاں جی, چیف ایگزیکٹو آفیسر, جی جی جی, انہی کے پاس اتھارٹی ہاں ہوتی ہے نا جی, ڈی ہاں ای ایس کی. جی جی. صرف وہ نہیں ہے, جیسے ہیلتھ کا ہے, مطلب سی او ڈی, ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈی ایچ اے, اس طرح اور بھی ہیں محکموں کے. اچھا آر ریسپانسبل فار پور ریزلٹ ان 22 ایگزامینیشن, کون ریسپانسبل ہیں بورڈ کے امتحان میں؟ ٹیچر, بچے, یا پرنسپل, یا سارے ہی ہوتے ہیں صاف ظاہر ہے. پرنسپل کی پور پلاننگ ہے, ٹیچرز کی پور ٹیچنگ ہے, اسٹوڈنٹ کی پور لرننگ ہے, تو یہ ریسپانسبل ہوتے ہیں ایکولی. اسپیکنگ, اچھا اسپیکنگ کا سینونیم پوچھا گیا ہے فلوئنسی. این ایلوکوینٹ ٹیچر مسٹ بی, اس کو ایلوکوینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو مطلب بہتر وے میں ایکسپلین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو مائنڈ میں تو بات ہوتی ہے لیکن اس کی زبان پہ نہیں آتی, وہ سمجھا. یہ بہت سے لائق لوگ جن کے بہت اچھے مارکس ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے بتا نہیں سکتے, وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو ایلوکوینٹ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو اچھے طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے. تو نن اس کا جواب تھا ایکسپریسو. لیکچر میتھڈ از مور افیکٹو فار پرائمری اسٹوڈنٹ. ٹیکنیکل, پرائمری کے لیے تو ایکٹیویٹی میتھڈ ہوتا ہے, ٹیکنیکل کے لیے تو ڈیمونسٹریشن میتھڈ مسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ نن جواب ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کالج کے اسٹوڈنٹ, جنرل آرٹس سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے.
ہوم ورک مسٹ بی امپوزڈ اینڈ انویسٹیگیٹڈ آن ڈیلی بیسس. ہوم ورک ڈیلی دیا بھی جانا چاہیے اور ڈیلی اس کو چیک بھی کیا جانا چاہیے. prolonged fear leads to stress and failure. prolonged جب اسٹریس ہوگی ساتھ ہے تو پھر فیلئر بھی ہو سکتا ہے. the syllabus must show its application. ہاں فیئر سے انگزائٹی سے اسٹریس اور اسٹریس سے پھر فیلئر. the syllabus must show its application in our daily life. تو سلیبس کی ایپلیکیشن جو سلیبس دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی پریکٹیکل یا یوٹیلیٹی ہونی چاہیے ہماری ڈیلی لائف کے اندر, وہ ہماری ایوری ڈے لائف سے ریلیونٹ ہو. 91 comprehension must be a core element of all examination. یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے, پہلے بھی آیا ہے کمپریہنشن کا سوال, اب پھر آ رہا ہے. تو ہماری جو جتنی بھی ایگزامینیشن, اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کے بورڈ کے جتنے ایگزام ہیں نا اس میں کوگنیٹیو ڈومین کے صرف پہلے 3 لیول جج کیے جاتے ہیں, نالج, کمپریہنشن اور ایپلیکیشن, بس. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ کے 22 کے جتنے بھی امتحانات ہیں یعنی 12ویں جماعت تک آپ انالیسس, سنتھسس اور ایویلویشن پہ جا ہی نہیں رہے. آپ پہلے 3 لیول کو جج کرتے ہیں پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک, نالج, کمپریہنشن اینڈ ایپلیکیشن. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. آگے جو گریجویشن میں صاف ذرا آپ کو جب آپ بی ایس اسلامک اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ پھر جنرل کویسچن ہوتے ہیں جن کو آپ ایویلویٹ کر کے اپنی زبان میں جواب دیتے ہیں, لیکن اسکول لیول پہ یہ نہیں ہوتا. ایمپیتھیٹک انڈرسٹینڈنگ, اٹ از ایبلٹی ٹو فیل انڈرسٹینڈ ادر. کسی کے ہاں کوئی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے جو بڑا دردناک ہے, المناک ہے, دکھ بھرا ہے, تو ایک ہے کہ اس کا افسوس کرنا, ٹھیک ہے, اور ایک ہے کہ ان کی تکلیف کو محسوس کرنا کہ ہاں اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے اوپر کیا گزر رہی ہوتی, جو ان کی فیملی کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے. تو خدا نخواستہ یہ مطلب اس کے لیے رونے لگ جانا, اس کے لیے آپ کے جو ہے وہ کپ کپی طاری ہو جانا, اس کے لیے آپ کا پریشان رہنا. ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں, فیملی میں لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو کتنے دن تکلیف رہتی ہے. ہماری ادھر ریلیٹیو میں کوئی ہو گئے 20 دن پہلے کی بات ہے, میں اس دن گاؤں میں نہیں تھا, میرا گھر گاؤں میں ہے. تو اس کے بندے کے بڑے بچے کی ایج ہے 6 سال اور ایک بیٹی ہے جس کی ایج ہے 3 سال. وہ اپنے ہی گھر میں رات کو سویا ہوا تھا 11:30 بجے, اور کوئی آیا اور اس نے اس کی گردن کاٹی اور وہ چلا گیا. اس کی بیگم سوئی ہوئی تھی, وہ ڈر کے مارے چھپ گئی. تو اب 20 دن ہو گئے ہیں, دن رات ایک کیا ہوا ہے ہم نے, لیکن ابھی تک قاتل تک ہم نہیں پہنچ سکے. اور وہ جو ان کے حالات ہیں آپ خود سوچ سکتے ہوں گے, وہ معصوم بچے جو اس وقت جاگ گئے تھے جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کے ساتھ ہی ہو رہا تھا, تو کیا ان کی فیلنگز ہوں گی. تو میرے بھی ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے, تو جب میں سوچتا ہوں تو پھر اسی طرح جب مطلب کسی اور کے بارے میں ہم یہ فیلنگ رکھتے ہیں نا کہ خدا نخواستہ اگر میں اس کی جگہ میرے بچے میری فیملی ہوتی, تو یہ ہوتی ہے ایمپتھی. اور سمپتھی کیا ہوتی ہے, ہاں یار ان کے ساتھ برا, بس یہ فرضی کہہ دینا. نیکسٹ ہے, واٹ از دا الٹیمیٹ ایم آف کاؤنسلنگ فار این انڈیویجول ٹو اٹین. اس کا جواب جو ہے نا سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے. کتاب میں لکھا ہوگا, پیپر میں شاید PDF میں بھی سیلف ڈائریکشن ہوگا, اس کو درست کر لیجئے گا. سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے, سیلف انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, یہ درست کر لیجئے گا سیلف ڈائریکشن کو. 94 ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ واز ڈیولپڈ بائی. ایک ہوتی ہے نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ, ایک ہوتی ہے ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ. جو ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہے یہ ولیمسن نے دی تھی. نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ اس کو کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی, کلائنٹ سینٹرڈ کاؤنسلنگ بھی کہا جاتا ہے, یہ کارل روجر کی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وچ آف دا اسٹیٹمنٹ اباؤٹ کاؤنسلنگ از ناٹ کریکٹ. پروڈکشن از نیسیسری. کاؤنسلنگ میں ایوری چائلڈ نیڈ کاؤنسلنگ, کاؤنسلنگ از اے کنٹینیوس پروسیس, پروڈکشن از نیسیسری. پروڈکشن از نیسیسری سے مراد یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کے فوری جو ریزلٹس ہیں, یعنی جس کی کاؤنسلنگ آپ کر رہے ہیں وہ فوری
طور پر آپ کو آؤٹ پٹ دے، یہ ضروری نہیں ہوتا. دا ایم آف ایجوکیشنل گائیڈنس از پیپل ڈیولپمنٹ. گائیڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو سیلف سفیشینٹ بنانا کہ وہ اپنے مسائل کا خود حل نکال سکے. کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ فیس ٹو فیس انٹریکشن ان وچ ون ٹرائز ٹو سالو دا پرابلمز آف ادر. اس میں کسی کو پرابلم کا سلوشن دیا جاتا ہے. پروفیشنل ایڈوائس اینڈ ہیلپ گیون ٹو دا پیپل. اب یہ آپ ایڈوائس دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں کسی کی اس کے پرابلم کے سلوشن میں، یہ کاؤنسلنگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. وچ آف دا فالوئنگ از اے ناٹ اے ٹیسٹ ٹیکنیک. انٹیلیجنس ٹیسٹ کی ٹائپ ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی ٹائپ ہے. کیس اسٹڈی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. A detailed study of a person, group or situation over an extended period of time is known as case study. تو یہ لانگر ڈیوریشن کے لیے کسی سیم فینومینا کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، کیس اسٹڈی کہلاتا ہے. تو انگلش کے کویسچن کون پڑھے گا جی آپ میں سے؟ شاباش جی. آپ میں سے کوئی ماسٹر ان انگلش ہے؟ میں کر دوں. ہاں چلیں نہیں میں مجھے پیپر کمپلیٹ کر، ہاں تو میں نے بھیجا ہوا ہے نا گروپ میں، گروپ دیکھا کرے نا. گروپ میں نے اپنی بیگم کے لیے، اپنی بچی کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے. آپ لوگوں کو ڈاٹا بھیجتا ہوں، اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر میرا قصور تو نہیں ہے. ہاں تو نہیں ہے نا اس میں، تو وہ اللہ کی بندی گروپ میں بھیجا ہوا ہے نا، یہی تو بتا رہا ہوں. اچھا جی، کون کیا نام تھا آپ کا؟ کون انگلش والی پڑھ رہی تھی؟ گروپ دیکھے نا جی. ارم آپ ایکسپلین اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں سمپل ورڈنگ میں. جی پلیز. جی سر، جو میرے مائنڈ میں آ جائے تو میں ایکسپلین کر دوں گی. چلیں اسٹارٹ کریں. When anars are exported to Europe. سر یہ ہمیں اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ آر اور پھر تھرڈ فارم آف ورب، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یہ ایکٹیو ہوتا. اوکے. باقی سر جو تینوں ہے نا، ان میں ایک تو نن آف دا ورب ہے، باقی someone took my purse. سر اس میں نہ ہی از آر ایم یعنی ہیلپنگ ورب کا یوز ہے اور نہ ہی تھرڈ فارم آف ورب ہے. یو شوڈ چیک ود دا، شوڈ کے ساتھ چیک نہیں یوز ہوگا اس میں. شوڈ جو ہے نا، شوڈ کی جگہ وڈ یوز ہوتا ہے موسٹلی پیسیو وائس میں نا. سینونیم آف دا ریکیج. سر یہ تو نالج لیول پہ ہے نا، جس کو آتا ہے تو آتا ہے. نمبر 3 ہے دا سیلز گرل 5 different shades of blue palette. showed, shown, exposed. سر شون ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کی ہوتی نہیں ہے، اور کسی چیز کو دکھانے کے لیے ایکسپوزڈ ہو نہیں سکتا. ایکسپوز تو کوئی آئیڈیا ہوتا ہے، تو اس لیے شورٹ جو ہے وہ اس کا بیسٹ آنسر ہے. یہ شیڈ، یہ وہی جو آپ لوگ وہ لگاتے ہیں آنکھوں پہ، سر دکھانے کے لیے یوز ہوتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ڈیش آف 6 flats has its own entrance. ایچ آف 6. سر 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں اگر ہوں، سر 2 سے زیادہ ہوں گی تو ایچ ہوگا، اگر 2 ہوگا تو پھر جو ہے نا نہیں. 2 سے زیادہ کے لیے، 2 سے زیادہ کے لیے ہم ہول بھی تو کر سکتے ہیں نا. ہول کیوں نہیں کیا؟ سر ہول تو پھر سب آ جائیں گے. سر ہول میں تو سب آ جائیں گے نا. ایوری پھر کیوں نہیں کیا؟ سر ایوری اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ لارج نمبر آف گروپ ریزن یہ ہے کہ لارج نمبر اس میں آگے گروپ ہوتا ہے تو ایوری آف نہیں ہوتا. جی سر آپ میں سے جن لوگوں کا نا انگلش سبجیکٹ ہے نا، تو گڈ لک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں دیں. آپ لوگوں کو بڑا ایج ملے گا اس چیز کا. نیکسٹ کویسچن پلیز. یوز دا کریکٹ آرٹیکل اف ریکوائرڈ. وی نیڈ ٹو پروٹیسٹ فرام پولوشن. آئی انوائرمنٹ یا اے انوائرمنٹ نہیں ہوتا، نہ ہی این ہوتا ہے، تو دا آئے گا کیونکہ یہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا نا انوائرمنٹ کو. سر انوائرمنٹ کبھی ایک ہو بھی نہیں سکتا، ہوتے بھی ڈفرینٹ ہے. دا سویٹر از ڈیش بگ، ٹو بگ. سر انف ہو نہیں سکتا کیونکہ انف جو ہے نا نان کاؤنٹیبل کے ساتھ، انکاؤنٹیبل کے ساتھ یوز ہوتا ہے. مور بھی نہیں ہو سکتا، مور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں تو وہ سینس ہی نہیں ہے، تو 2 ہی اس کا بیسٹ یہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ سر میرا بیٹا ہے. اچھا، اس کے ابا کہاں ہیں؟ سر وہ اپنی شاپ پہ ہیں. اچھا چلیں آگے چلیں. جی سر. بلال checked his work very carefully. Identify the line word. سر یہ آگے شو نہیں ہو رہے مجھے آپشن. ایڈجیکٹو ہے، ورب ہے، اور ادھر سے ایک سیکنڈ. کیئرفلی سر یہ ایڈجیکٹو ہے. سر یہ ایڈورب بنے گا اسی جس کے اینڈ میں ایل وائی ہوتا ہے نا، تو وہ ایڈورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انگلش کا ایک رول بھی ہے. سر وہ مجھے شو نہیں ہو رہا، تو نمبر 8 شو ہو رہا ہے. ہاں 8 سے کرے نا، 7 ہو گئے. جی سر. آئیڈینٹیفائی دا ایڈجیکٹو ان سینٹینس. سر ایڈجیکٹو جو ناؤن کو کوالیفائی کرے تو وہ ہنگری ہی ہے. یہ یہاں پہ بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 9 we will have to decide
to go ahead with the project, whether with the what if to go, sir if के साथ to नहीं लगेगा, इसलिए whether जो है ना वो ज्यादा suitable आंसर, ठीक है. whether go to या फिर कोई और इंग्लिश की स्टूडेंट है हमारे पास, वो एक्सप्लेन करना चाहे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन? जी प्लीज, इसका मास्टर या एमफिल इंग्लिश में हो. चलें आप ही कंटिन्यू करें. जी सर उन्होंने नेक्स्ट पूछा आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट. अंडरलाइन पार्ट जो है वो कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है. शैल वी गो फॉर अ वॉक. वॉक जो है वर्ब नहीं है, नहीं एडजेक्टिव भी नहीं है सर. वॉक यहाँ पे एज ए नाउन यूज होता है. ठीक तो है. नाउन तो ठीक है, वर्ब वो होगा जो काम होगा, जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होंगे. एडजेक्टिव वो होगा जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा. तो ये क्वालिफाइंग वाक वैसे नॉर्मली तो उसमें नहीं होता, वर्ब में नहीं होता वॉकिंग. सर के वर्ब में होता है, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे एज ए नाउन इस तरह यूज हो रहा है कि फॉर अ वॉक, वो एक मतलब वो एक अपने रूटीन मैटर के लिए यहाँ जा पे रहा है. वर्ब गो होगा, यहाँ पे वर्ब फिर गो होगा, ऐसे ही सर है. एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स भी तो हो सकती हैं. हाँ तो यही तो मसला है. फॉर यहाँ पे ये फॉर अ वॉक, ये जो पूरा है ना फॉर अ वॉक, ये एज अ फ्रेज यूज हो रहा है. तो फ्रेज में सर वर्ब का क्या काम. अच्छा ठीक है. मेरे जैसे नलायक बंदे आर्टिकल यूज हो रहा है. मेरे जैसे नलायक बंदे ने उधर नाउन ही लगा देना. अच्छा चले, आइडेंटिफाई द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस सर नेगेटिव में नॉट ही होता है, और ये तो बहुत नहीं. सिंपल है, बाकी दोनों नॉट है ही नहीं. चले अल्लाह करे इस तरह के सिंपल कुछ 4-5 आ जाए. जी 12. फ्लाइट डिड यू टेक. जब बहुत सारी चीजों में से कुछ चूज करना होता तो वो व्हाट नहीं होता और व्हेन भी नहीं होता तो विच होता है. ये भी बहुत सिंपल है. ठीक है. नंबर 13 द कॉइन वाज अंडर द सोफा. सर इन द सोफा हो नहीं सकता क्योंकि हमें नजर नहीं आएगा. अराउंड द सोफा कॉइन कैसे होगा. हो नहीं सकता, उसके साइड पे पड़ा हो तो. अच्छा चले यहाँ पे अंडर आएगा. ठीक है, अंडर ठीक है. नेक्स्ट नंबर 14 फिर भी हाँ जी. साइड होगा सर. ऑल द पेपर्स वर द फ्लोर व्हेन आई एंटर्ड. सर ऑन द फ्लोर आएगा ना. जी ऑन द ठीक फ्लोर है. सर ये तो एक फ्रेज भी है, जी. ये तो सबको आ जाना चाहिए. देयर वाज अ बिग क्राउड डैश द केक शॉप. केक शॉप के बाहर ही क्राउड हो सकता है ना, शॉप जरूरी तो नहीं है बहुत बड़ी हो. बिसाइड उसके आसपास होगा तो बाकी शॉप्स होंगी. डिस्टर्बेंस है. बिहाइंड किस तरह से होगा, जब वो बिहाइंड होंगे तो केक नजर ही नहीं आना ना. एवरीवन वांट्स टू करप्शन फ्री कंट्री. नोबडी वांट्स टू स्टॉप करप्शन. हाउएवर कोई भी कोशिश नहीं करता, ताहम बिकॉज क्यों, लेकिन कोशिश नहीं करता नहीं हो सकता सर. यहाँ पे सेंस नहीं बनती इसकी, और सिंस भी नहीं बनती. ये टेंस से रिलेटेड तो नहीं है ना, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है. आइदर माई, ना ही टाइम का फैक्टर है तो सिंस नहीं हो सकता. आइदर माई शूज और योर कोट. सर ऑलवेज ऑन द फ्लोर. सर ऑप्शंस दिखा दें अगर. आइदर माई ये लिखे हुए हैं, और योर नजर आ रहे हैं. देयर इज आर. सर मैं बताती हूँ सर, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से बात हो रही है सर. आइदर और, नाइदर नॉर. और नॉर जो है ना वो इसको सिंगुलर को ही डिपिक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे आर नहीं आया. और देयर तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि आइदर और ये सिंगुलर सेंस आ रही है ना. ठीक है. आई एडमायर हर डैश शी एग्जिबिट स्टेडफास्ट ओपिनियन ऑन माई मैटर. आई एडमायर हर. अंटिल नहीं हो सकता क्योंकि टाइम का फैक्टर नहीं है. बिटवीन भी नहीं हो सकता बिकॉज का आंसर है क्योंकि. अगर हम इसको उर्दू ट्रांसलेट करें ना तब भी क्योंकि का वर्ड ही यूज होता है. क्योंकि के लिए यहाँ पे बिकॉज होता है. अगर हम सिंपल सा फार्मूला लगाएं तो सर बिटवीन दो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होता है ना. ठीक है. दे विल नॉट टू डू एनीथिंग अंटिल इंस्ट्रक्ट देम. टिल सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि टाइम का फैक्टर है इसमें. टाइम के फैक्टर के लिए until ही यूज होगा. और वेदर जो है सर इसकी तो सेंस एज इट इज बनती भी नहीं है. वेदर तो इफ के मीनिंग में यूज होता है ना. अ सेल्समैन नीड्स टू बी वेरी पोलाइट टू हिज कस्टमर्स. दे आर कंप्लेनिंग. इवन इफ अगरचे वो, इवन इफ. अंटिल तो सर टाइम का फैक्टर आ गया. एज सुन एज तो सर इसमें भी टाइम का फैक्टर है. यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है जी. तो सर इवन इफ अगर वो. थैंक यू सो मच जी. टाइम फैक्टर क्या है मतलब अगर कोई टाइम आ जाता है उसमें, जैसे अंटिल जब तक डेफिनेट टाइम है कि जब तक ये काम नहीं होगा तब तक. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्कूल जाना है, कल स्कूल ओपन हो गए हैं. अंटिल आई विल गो टू स्कूल. तो अब मैं स्कूल सुबह ही जाऊंगी ना, तो इसमें इस ड्यूरेशन में 5, 7, 8 घंटे तो है ना रात के. ओके.
چلیں جی، تھینک یو سو مچ. جی سر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازیں. یہ پیپر تھوڑا سا میں بات کر لوں پھر آپ کے کویسچن لیتا ہوں میں. یہ جو پیپر تھا یہ نارمل روٹین سے ہٹ کے تھا. میرے پاس جتنے بھی ایف پی ایس سی کے پیپر ہیں سب سے بدتمیز پیپر یہی مجھے ملا ہے دیکھنے میں، کیونکہ یہ موسٹ کنفیوزنگ پیپر تھا. اور مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ سینس بنتی ہے کچھ چیزوں کی، اس میں بہت سے کویسچن ایسے تھے جن کے چاروں آپشن کی سینس بنتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایسے تھا کہ نہیں تھا؟ سر ایسے ہی تھا. ہاں، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس میں نا گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کی تیاری، مطلب میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میری کوشش یہ تھی کہ آپ لوگوں کو ہر اینگل سے چیزیں کرائی جائیں تاکہ کسی بھی طرح سے اگر پیپر میں سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ کو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت نو ہاؤ اس کے بارے میں ہونی چاہیے جس کا جواب آپ کو نہ بھی آتا ہو تو بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ آپ کی جو تیاری میں نے اپنی کوشش سے کرائی ہے اور ابھی میں لگا ہوا ہوں. ہمارے پاس ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ وقت پڑا ہے، 1 مہینہ بہت ٹائم ہے، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں اور بھی کراؤں گا میں آپ کو. تو اگر پیپر اس طرح کا آ بھی جاتا ہے نا تو میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، اس میں میجورٹی فیمیل فیل ہوں گی. اس طرح کے پیپر میں فیل ہونے سے مراد 40 سے بھی کم نمبر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت ساری اسٹیٹمنٹ، آپ کی بات میں نہیں کر رہا، یہ ان کی کر رہا ہوں جن کی تیاری بالکل نہیں ہوگی. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بہت سمپل بھی تھیں اور آپ نے پڑھی ہوئی بھی تھیں، اور بہت ساری چیزیں آج میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک بتا دیا پیپر کے اگر یہاں سے سوال آ رہا ہے تو اس سے ملتی جلتی اسی سے ریلیونٹ کسی اور ایریا سے بھی سوال آ سکتا ہے. مجھے یقین ہے جہاں پہ باقی لوگ جو خود سیلف اسٹڈی کرتے رہے ہوں گے وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بارڈر لائن بھی کراس نہیں کر رہے ہوں گے وہاں پہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے پیپر میں بھی آپ 60+ نمبر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو اور انشاءاللہ ایسے ہوگا کیونکہ ہم اس طرح کے مزید بھی پیپر ڈسکشن میں بھی لائیں گے. 1 مہینہ ہے، میری کوشش یہ ہوگی کہ پورا مہینہ میں آپ کے ساتھ لائیو سیٹنگ رکھوں تاکہ اس طرح کی چیزیں ہم ڈیلی ڈسکس کریں. تو اس میں پریشان نہیں ہونا، اگر مشکل آئے گا تو سب کے لیے ہوگا، صرف ایک کے لیے مشکل نہیں ہوگا وہ. اور آپ لوگوں کی تیاری جو ABC بیچ ہے میرا اور جو باقی ابھی ہیں ABC والے تو بڑے خوش قسمت ہیں، انہوں نے ان ٹائم جوائن کیا. ان کو تو ہم آبجیکٹیو بک کے پاس پیپر بھی اب ساتھ ڈیلی بیسس پہ 5 کروا رہے ہیں. تو باقی لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ جا کے یہ ساری چیزیں مزید ان کی سپیڈ بڑھائیں گے. ابھی ہم ساری چیزیں ان پہ ایک دم امپوز نہیں کر رہے کیونکہ ان کا پھر وہ روٹین اگر بنی ہوئی ہے 2-3 لیکچر ڈیلی کرنے کی وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ٹائم کافی بچا ہوا ہے، ہم کر لیں گے. اب جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ پوچھیں، اس پیپر کو لے کے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ 10-15 پیپرز کے بعد کبھی ایک دفعہ اس طرح کا کوئی میرے جیسا نکمہ پیپر سیٹر مل جائے جو ایک ہی ویب سائٹ یا 2-3 ویب سائٹ سے اس کی ایز اٹ از ایک جو سبجیکٹیو ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا چیزوں کی، اسی کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے اس میں سے آپشن دے کے سوال بنا دیتے ہیں، اور یہ بے تکا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے، انشاءاللہ اس طرح کا سین نہیں بنے گا کیونکہ آپ کا جو پیپر ہے 102 سیٹس ہیں تو کسی اچھے اور ایکسپرٹ سے ہی بنے گا. سوال پوچھیے، جواب کے لیے میں حاضر ہوں. ریکارڈنگ میں سٹاپ کر رہا ہوں، باقی جو سوال آپ کے ہوں گے وہ میں ان کو جواب دیتا رہوں گا. جی